بہت اہم ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارتعاش کی سی کیفیت ہے. 2 جج صاحبان نے پچھلے 36 گھنٹوں میں استعفیٰ دے دیا. آئندہ کے چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن کا پراسرار استعفیٰ تو آج ہی تھوڑی دیر قبل سامنے آیا ہے. ایک نیا ماحول جنم لے رہا ہے الیکشن سے 4 ہفتے کی دوری پر, اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے, ان کے منصفانہ الیکشن کے حوالے سے, پی ٹی آئی کی تقدیر کے حوالے سے, اس کے بلے کے نشان کے حوالے سے ایک بہت اہم کیس کی سماعت ہے. الیکشن کمیشن پوری قوت سے سپریم کورٹ پہنچا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس کا کہنا یہ ہے, درخواست یہ ہے کہ اسے کالعدم قرار دیا جائے اور پی ٹی آئی کو بیٹ کا انتخابی نشان نہ دیا جائے, بلے کا انتخابی نشان نہ ملے. اس پوری صورتحال کی تفصیلی ہم گفتگو کریں گے اور اس کے لیے ہم نے 3 ماہر آئین قانون کو گفتگو کے لیے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ بیرسٹر سعد رسول, جناب منیب فاروق اور بیرسٹر اسد رحیم موجود ہیں. بیرسٹر اسد رحیم صاحب, آپ سے ہم ابتدا کرتے ہیں. یہ بہت ہی ڈرامائی ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے 2 دن کی, اور اگر اوور آل دیکھیں تو پچھلے 3.5 مہینوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی حیت مکمل بدل گئی ہے. بظاہر تاثر یہ ہے, اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا وغیرہ, کہ سپریم کورٹ میں ایک صفائی کا عمل ہو رہا ہے اور اب سپریم کورٹ ایک صاف, شفاف اور نیوٹرل پوزیشن کی جانب بڑھ رہی ہے. سیاسی طور پہ منقسم سپریم کورٹ کے تقریباً کہ وہ جج صاحبان جن کا جھکاؤ یا جن کی مخالفت تھی نواز شریف صاحب کی, وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے ہیں. اب سپریم کورٹ سے سیاست کا خاتمہ ہوگا. جی بہت شکریہ کامران خان صاحب. نہیں, یہ ایسے میرے خیال سے جب اس طرح کے الفاظ سوشل میڈیا پہ گردش کریں تو ایک تاثر واضح طور پہ نمایاں ہوتا ہے. یا تو میاں نواز شریف صاحب جو کہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, ان کی جو میراث ہے اور سیاسی قد و کاٹ ہے وہ ایک طرف, لیکن ان کو ابھی تک سیاست کے برابر درجہ تو نہیں دیا جا سکتا کہ یہ کہنا کہ جی صفایا ہو گیا ہے یا کوئی کلین سویپ ہو گیا ہے. ایک افسوسناک دن ہے, کیونکہ عدالت عظمیٰ وہ ادارہ ہے جہاں یکجہتی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. نہ صرف انصاف کرتے ہوئے وہ حتمی فیصلہ ہمیں سناتے ہیں, لیکن بنیادی حقوق کی تشریح کی بھی اہم ذمہ داری ان کی ہے. اور اس سلسلے میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نہ صرف اگلے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو رہے تھے, لیکن یہ کہنا اور پریمپٹ کرنا کہ جی مستقبل میں کوئی ریفرنسز آ رہے تھے یا آنے تھے اور الزامات عائد ہونے تھے اور اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے وہ پیچھے ہو گئے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نہج پہ کہنا پوری طور پہ اسپیکولیٹو ہے. اگر وہی شخص جو کہ عدالت عالیہ لاہور اور پھر عدالت عظمیٰ میں اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں, اس پر ایک بار بھی فائنینشیل انٹیگریٹی کے حوالے سے کوئی سوال, کوئی شک, کوئی شبہ نہ اٹھنا, ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کافی زیادہ غیر منصفانہ ہوگی کہ ان کے جاتے ہی ساتھ ایک کنسرٹڈ سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے آپ کہیں کہ یہ سب کا سب پری ایمپٹیو تھا. یہ ساری باتیں خود بخود نمایاں ہو جاتی ہیں اور سچ بھی واضح ہو جاتا ہے, اور اتنا جلدی کیمپین کا جب کوئی شکار ہو جائے, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ذریعے ہو, میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بیرسٹر سعد رسول صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ اس انتہائی شاکنگ ایونٹس کو جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 36 گھنٹوں میں, آپ کے نزدیک اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف ایک بہت ہی اسٹرانگ ریفرنس تھا اور انہوں نے اس کو کنٹیسٹ کرنے کے بجائے ڈیزگنیشن اپنا دے دیا, گو کہ آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا ہے کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن جاری رہے گی, شاید اب مزید وہ سزا کے مرتکب ہوں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری صورتحال کو, اور آج جسٹس اعجاز الاحسن کا میں تو یہی کہوں گا پراسرار استعفیٰ؟ بہت شکریہ خان صاحب. خان صاحب, جو بات اسد رحیم صاحب, بیرسٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے, میں اس لفظ سے ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے لفظ یوز کیا, جو کہ ہے کہ بہت ہی ایک افسوسناک دن ہے. بطور قانون کا ایک طالب علم, پاکستان کا ایک شہری,
میں اس بات مجھے افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہے، ویسے تو ہم نہ کسی کی صادق اور امین ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں، نہ کسی کے نہ ہونے کی دے سکتے ہیں، ہم ایک پبلک سپیس میں بات کر رہے ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا جو اوور آل جوڈیشل کریئر ہے، اگر آپ ان کو دیکھ لیجئے، خاص طور پہ جس پراسرار طریقے سے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا آج ریزگنیشن آیا، تو بظاہراً لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر صرف کسی ریفرنس سے زیادہ کی بات ہے۔ پریشرز تو ججز روز فیل کرتے ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے فیل کیے، لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑا سا زیادہ مالس لگتا ہے۔ گزارش اتنی سی ہے کہ بطور طالب علم قانون کا اور ایک شہری پاکستان کا، میں صرف اتنا جانتا ہوں، اور تاریخ نے مجھے، جوڈیشل تاریخ نے مجھے، پاکستان کی تاریخ نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ سیاسی لمحہ تو گزر جائے گا، یہ چند مہینے، یہ چند فیصلے، یہ والا الیکشن، یہ والی پولیٹیکل پارٹی، یہ والا پولیٹیکل لیڈر، یہ والے جج صاحب، وہ والے جج صاحب، یہ ایک لمحہ جو ہماری تاریخ میں آ کھڑا ہوا ہے، یہ لمحہ تو گزر جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی ریزگنیشنز کے کیا دور پا اثرات ہوں گے ہمارے جوڈیشل پروسیس پہ؟ کیا لوگ اب یہ سوال اٹھائیں گے کہ کریڈیبلٹی آف دا کورٹ کے اوپر سوال اٹھائیں گے کہ وہ جج صاحبان پہلے فیصلے کرتے رہے، کیا اگر وہ درست نہیں تھے، ٹھیک نہیں تھے، وہ بینچ میں شامل نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا، 209 کے ریفرنسز تھے، تو پھر ان کے فیصلوں کا کیا بنا؟ اور اگر وہ ٹھیک تھے تو کن پریشرز کے اندر اس طرح کا ایک سرپرائزنگ موو آیا؟ دونوں سوالوں کے جوابات جو بھی ہوں، اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے جوڈیشل پروسیس کو، ہماری عدالتوں کی سینکٹی کو، ہمارے قانون کے پروجیکٹ آف جسٹس کو آج ٹھیس پہنچی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تو اب اس کا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے جو پولیٹیکل ڈیمنشنز ہیں، اس پہ مجھے بات کرنی ہے۔ منیف فاروق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کتنی امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس وقت، جس وقت یہ تہلکہ خیز چیز ہوئی ہے، یہ انتہائی ڈرامائی پیش رفت ہم نے دیکھی ہے، یہ اس وقت ہوئی ہے جب ہم الیکشن سے 4 ہفتے کی دوری پر ہیں، یہ اس وقت ہوئی ہے جب پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی پہنچ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ سیاسی تقدیر کا ہی فیصلہ ہوگا کہ اس کو بلے کا نشان الیکشن کے لیے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اور اسی سے منسلک ہوگی کہ الیکشن کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں۔ اس کی جو پولیٹیکل اس کی جو ڈیمنشن ہے آج کی ڈیولپمنٹس کو، آپ اس کو انٹر لنکڈ سمجھتے ہیں، یا اس پہ اثرات ہوں گے آج یہ جو پچھلے 36 گھنٹوں میں 2 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے استعفیٰ دیا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میرے نزدیک تو ہم کسی بھی ایسے واقعے کو یا انسیڈنٹ کو جو اس مہینے میں ہو رہا ہے، اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے ساتھ سلسلہ تھا، اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بحیثیت جج، وہ ان کو پیٹرنائز کہاں سے کیا جاتا تھا اور کس حد تک کیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب بھی رہے، اور ان سے چند فیصلے کروائے بھی گئے، اور ان کی جو کلرفل ایکسرسائز آف پاور تھا، اس کو سپریم کورٹ نے بھی ایک وقت میں ہائی لائٹ کیا۔ بہرحال ہی میڈ ہز وے ٹو دا سپریم کورٹ ایونچولی۔ جو ان پر فائنینشیل انٹیگریٹی کے الزامات لگے، اس کا جواب بہرحال انہوں نے دینا تھا، انہوں نے دیا یا نہیں دے پائے۔ اگر وہ دے سکتے تو شاید وہ وہاں پر موجود بھی رہتے اور اپنے خلاف تمام تر الزامات کا سامنا کرتے، جیسے قاضی فائزہ صاحب نے کیا تھا۔ لیکن جو اعجاز الاحسن صاحب کا کیس ہے، میں اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس بریگیڈ کا حصہ کسی کو بھی نہیں بننا چاہیے، اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ فوری طور پر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان پہ کوئی فائنینشیل انٹیگریٹی کا یا فائنینشیل مس اپروپریشن کا الزام تھا، جہاں تک میں پتا کر پایا ہوں یا مجھے بحیثیت ایک صحافی علم ہے کہ ایسا کوئی الزام ان پر یا ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ جو زیادہ ڈیمننگ چیزیں ہیں وہ یہ کہ جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ایک پروجیکٹ کے اندر ایز اے ٹول استعمال ہوئے، اور بڑے طریقے سے انہیں استعمال کیا گیا، اور آج ان کو ایز این ایکسپینڈیبل، اب سے کچھ دن پہلے ان کو ان کا فیٹ بتا دیا گیا تھا کہ اگر وہ سیف ایگزٹ یا گریسفل ایگزٹ چاہتے ہیں تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں کھلیں گی۔ اور یقین مانیے ان کا تعلق، جس طرح کہا جا رہا ہے، اور میں اس سے ایگری کروں گا
جو سعد رسول صاحب نے ابھی پوائنٹ ریز کیا وہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور حالات گزر جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں دھبا چھوڑ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے 2018-2016 سے سلسلہ ایک شروع ہوا. 2018 میں ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا, پھر اوپر اعجاز الاحسن صاحب کو مانیٹرنگ جج بنا کر نیچے کنوکشنز کروائی گئی. تو وقت تو وہ بھی گزر گیا اور وقت گزر جاتا ہے. فیصلے اچھے یا برے نہیں ہوتے, ان کے نتائج برے یا اچھے ہوتے ہیں.